آپ کل سے اس معاملے کو کور کر رہے ہیں، ہمارا بھی اس پروگرام کے لحاظ سے بہت انحصار رہا آپ کی آج کی ڈان میں جو رپورٹ شائع ہوئی ان واقعات سے متعلقہ، لیکن اطلاعات کا جو ایک فقدان رہا اس میں ہم نے دیکھا کہ حکومت کی طرف سے بھی جو ہے وہ انفارمیشن وقت پر نہیں بتائی گئی، نہ صرف میڈیا کو پھر ایک ایکسیس میڈیا کی بھی مشکل رہی. تو آپ اب تک کیا بتا سکتے ہیں کہ آفیشیل لیول کے اوپر تو بتایا جا رہا ہے کہ اب ایک کلیئرنس آپریشن جاری ہے، آپ کے پاس کیا ویریفائڈ انفارمیشن ہے اگر آپ ہمارے ناظرین سے شیئر کر سکیں؟ دیکھیں ایسا ہے کہ بالکل جو آپ نے جیسے آپ نے کہا کہ انفارمیشن کا حصول جو تھا وہ بہت ہی مشکل تھا، اور کل سے جس کو ہم کہتے ہیں کہ کوئی بالکل جو ہے نا گورنمنٹ کا کوئی ورژن نہیں آ رہا تھا، اور نہ کوئی اطلاعات آ رہی تھی ان کی طرف سے. جو بھی اطلاعات آ رہی تھی وہ اپنے طور پہ اپنے سورسز سے اپنے اس کے ذریعے جو ہے نا وہ حاصل کی جا رہی تھی، اور وہ تقریباً قریب درست بھی تھیں. اب یہ ہے کہ اب جو آپ نے جیسے بتایا کہ ایچ.پی.آر کا کہنا ہے کہ کلیئرنس آپریشن جاری ہے. جی ہاں بالکل کلیئرنس آپریشن جاری ہے. ویسے جو ہے آپریشن تقریباً اب جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، اور اب جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا صورتحال ہوئی ہے، کتنی کیجویلٹیز ہوئی ہیں. جو چیف منسٹر ہیں بلوچستان کے، انہوں نے آج اسمبلی میں جو ہے اس سارے واقعے کے بارے میں بات بھی کی، اور تمام یہ بھی کہا کہ ہم جو ہے ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. یہ بات بھی جو بارہا وہ کہہ چکے ہیں، لیکن انہوں نے جو تعداد بتائی ہے وہ زیادہ. ان کا کہنا تھا کہ تقریباً 50 کے قریب جو ہے وہ جو ملیٹنٹ ہیں وہ مارے گئے ہیں، اور انہوں نے اپنے نقصان کی بھی بات کی ہے کہ ہمارا بھی نقصان ہوا ہے. اب یہ ہے کہ جو ہمارے سورسز ہیں ان کا کہنا ہے کہ آپریشن جو ہے وہ تقریباً مکمل ہو گیا، اور اب جو ہے نا جیسے کلیئرنس آپریشن ہے وہ برقرار جاری ہے، جیسے کہ ڈی جی ایچ.پی.آر نے بھی کہا ہے، اور ہمارے سورسز کا بھی یہی کہنا ہے کہ صرف اب جو ہے وہ کلیئرنس آپریشن ہے تاکہ جو ہے مزید کوئی حملے جو نہ ہو سکے. دیکھیں جو ہمارے پاس جو معلومات آئی ہیں وہ زیادہ تر ان لوگوں سے بھی آئی ہیں جو کہ وہاں ہوسٹیج ہوئے تھے، اس کے ہوسٹیج ہونے کے بعد وہ رہا ہوئے اور وہ کوئٹہ پہنچے. ان سے جو بات چیت ہوئی اس میں بھی انہوں نے بہت ساری باتیں بتائی. انہوں نے بتایا کہ کس طرح حملہ ہوا، کس طرح جو ہے وہ جو لوگ تھے مسلح لوگ تھے ان کا کہ بہت زیادہ تعداد میں تھے، اور وہ صرف گاڑی کے پاس نہیں، ٹرین کے پاس نہیں، بلکہ سامنے جو پہاڑ ہیں، کیونکہ بڑا پہاڑی علاقہ ہے وہ، اس لیے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ بولان میں 22 ٹنل تھے، اور اس میں سے زیادہ تر ٹنل جو ہیں وہ یہ 8 سے لے کر آگے تک جو ہے 22 تک وہ اسی حصے پہ ہیں، یعنی یہ جو آپ کا جہاں پہ واقع ہوا ہے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پہاڑوں پہ بھی انہوں نے پوزیشنیں سنبھالی ہوئی تھی، اور ساتھ ہی جو ہے نیچے. اور ان کا کہنا تھا کہ جب ٹرین وہاں رکی ہے، اس لیے کہ دھماکہ ہوا ہے ٹرین پر، اس کے بعد جو ہے لوگ جو ہیں وہ مسلح لوگ جو تھے، لوگوں نے جو لیٹ گئے ٹرین میں اور کنڈیاں لگانی، لیکن انہوں نے کھلوائی اور فائرنگ بھی کی انہوں نے، اس سے بھی کئی بہت سارے زخمی ہوئے. بعد میں انہوں نے سب کو ٹرین سے اتار لیا، اور ٹرین سے اتارنے کے بعد جو ہے ان کا کہنا تھا کہ وہ بہت سارے لوگوں کو انہوں نے جو ہے وہ قتل بھی کیا. ان کا یہی تھا کہ جو لوگ ہیں اگر آپ ان کا یہ بھی ساتھ میں ان کا کہنا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں آپ کو نہ ماننا پڑے، کیونکہ ہمارے مطالبات جو ہیں وہ ہم نے پہنچائے ہیں ان کو، اور وہ اگر مکمل ہو جاتے ہیں قبول ہوئے. اس میں جو بی ایل اے کے جو بیان وغیرہ آئے ہیں اس میں انہوں نے قیدیوں کی جو ہے نا وہ تبادلے کی بات کی ہے، اور بھی کئی مطالبات ہیں، لیکن یہ ایک مین مطالبہ ہے. تو ان کا کہنا تھا کہ اگر وہ منظور ہو گیا اور اس سلسلے میں جو ہے اسلام آباد میں بات چیت ہو رہی ہے تو وہ ہو گیا، تو پھر جو ہے ہم آپ جو ہے وہ اپنی آپ کی زندگی بچ جائے گی. لیکن ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کچھ لوگوں کو انہوں نے مطلب جو بزرگ تھے انہیں چھوڑا، خواتین کو بچوں کو انہوں نے کچھ نہیں کہا. اور پھر جو ہے وہ آج جو ہے وہ کوئی 11 لوگ جو ہیں وہ وہاں سے ٹرین سے صبح فرار ہوئے ہیں، اور فرار ہونے کے بعد یہاں پہنچے ہیں، جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے کہا کہ مرنا تو ویسے بھی ہے، تو لہٰذا ایک کوشش کیوں نہ کی جائے. تو وہ کوشش میں جو ہے نکل کر آئے ہیں، اور 11 لوگ جو ہے وہ کوئٹہ پہنچے ہیں، اور انہوں نے بھی بہت ساری باتیں جو ہے نا پیشنٹ کے بارے میں اور جو واقعہ ہوا اس کے بارے میں بتائی ہیں. اب یہ ہے کہ کیا تفصیلات آتی ہیں، تفصیلات ابھی تک
جو ہے مکمل تفصیلات ابھی تک سامنے نہیں آئی ہیں کہ کتنا نقصان کس کا ہوا ہے اور کیا کیا جو ہے وہ نقصانات ہوئے ہیں. تو اس کا انتظار ہے. کیجولٹیز کتنی ہوئی اور مغوی بھی اب مکمل طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بازیاب ہو گئے کیا؟ وہ اس کے حوالے سے ابھی بھی ہمیں اطلاعات کا انتظار ہے. اگر آپ سلیم صاحب کچھ کہہ سکیں اس پہ. بالکل 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 انتظار ہے. اس کے ہم انتظار ہیں. ویسے یہ ہے کہ ابھی اب جو ہے تقریباً کوئی 200 کے قریب جو ہے نا وہ جو مغوی تھے وہ آ گئے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو وہ یہاں کوئٹہ پہنچے ہیں بلکہ مچ میں ہیں اور کچھ یہاں آ گئے ہیں. کچھ آج صبح آئے تھے اور ابھی مزید بھی آنے والے ہیں اسٹیشن پہ جو ہے نا وہ ٹرین کے ذریعے. اور کچھ یہ 11 لوگ جو ہیں یہ الگ سے جو ہے پہنچے ہیں یہاں پہ کسی ویگن میں بیٹھ کر اور یہاں پہ جو ہے انہوں نے ساری اپنی اپنی کہانیاں بتائی ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ نے سلیم صاحب وہ جو خیالات ان مغویوں جو لوگ اغوا ہوئے تھے اور کسی طرح واپس اب پہنچ گئے تو آپ نے ان سے بات بھی کی اور ان کے جو خیالات تھے وہ ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں. شہرباز صاحب اب آخر میں آپ دیکھتے ہیں آج جو بگٹی صاحب کے جذبات تھے اپنی تقریر میں انہوں نے کہا کہ ہم نے جس کا پہلے بھی ذکر کیا کہ اب آپریشن کرنا ہوگا جو مسلح افراد ہیں پرتشدد کام جو کر رہے ہیں واقعات. آپ دیکھتے ہیں کہ اب ریاست اس طرف جائے گی کہ ان کے خلاف مکمل طور پہ آپریشن کیا جائے یا وہ جو بیچ کے راستے ہیں جس کو ہم ہمیشہ سے ڈسکس کرتے ہیں کہ سیاستدان یا دیگر سٹیک ہولڈرز کوئی راستہ نکالیں اور بات چیت کی جائے ان کو غیر مسلح کیا جائے قومی دھارے میں لایا جائے, وہ طریقہ اب بھی آپ کو کہیں نہ کہیں موجود نظر آتا ہے یا اب مکمل سیکیورٹی آپریشن کی ضرورت ہے ان کے خلاف؟ دیکھیں سب سے پہلے نا یہ بلوچستان سے آپ کو بلیک آؤٹ ختم کرنا پڑے گا. ایک انفارمیشن کو باہر آنے دیں. بلوچستان کو ایک نارمل پروونس ٹریٹ کریں جا کے جیسے باقی ہے. انفارمیشن پوری مکمل آئے گی تو کلیئر وہ کیوس ختم ہو جائے گا. جو ایک کیوس بنا ہوا ہے کافی عرصے سے وہ ختم ہو جائے گا. میرا خیال ہے کہ اب ریاست ایک مکمل ملٹری آپریشن کی طرف جائے گی جس طرح کا وائلنس ہو رہا ہے, کیونکہ ایک آپ کی اسٹیٹ اور زیادہ وائلنس افورڈ نہیں کر سکتی جتنا ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ہی میرا خیال میں چیف منسٹر یہ بھی مجھے جہاں تک ذاتی طور پہ معلوم ہے وہ کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی کو انگیج کریں جو کہ ان سے انڈائریکٹلی بات پہ ان کو وہ کنونس کریں کہ آپ کا کیا مطلب کس پوائنٹ پہ آپ کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھا جا سکتا ہے. لاسٹ ٹائم ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب نے بھی یہی ان کو انگیج کیا تھا, دو کہ وہ اتنے افیکٹو لوگ نہیں تھے جو تھے باہر جن سے مذاکرات ہو رہے تھے, لیکن ایک آئس بریکنگ لیکن ایک انگیجمنٹ اسٹیبلش ہوئی تھی. وہی سیم اس طرح کی انگیجمنٹ بھی ایک لازمی ہے. لیکن یہ جس طرح کا وائلنس چل رہا ہے اس کو بھی آپ نے کرنا ہے. لیکن آپ کو ملٹری آپریشن ایک ہوتا ہوا اس کے چانسز اس وقت نظر آتے ہیں اس واقعے کے بعد. ایک کمپلیٹ